سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ پروگرام ہے روشنی سب کے لیے، میں ہوں آپ کا میزبان صفدر علی محسن، داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر۔ یہ روشنی کا سفر ہے جس سے ہر شخص جو اس وقت QTV دیکھتا ہے، ہر وہ فرد جو QTV کا ویور ہے، ہمارے ساتھ ہے، وہ اس سے مستفید ہوتا ہے اور روشنی کا طلبگار رہتا ہے، اور گھر گھر روشنی بھی ہمارے اس پروگرام کے بہت مختلف اور قیمتی پیغامات کے ذریعے پہنچتی ہے۔ مکرم ناظرین، آج جس عنوان کے تحت روشنی پوری دنیا میں آج کے ایپیسوڈ کے ذریعے ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے، وہ ایپیسوڈ بہت خوبصورت، اس کا عنوان بڑا خوبصورت ہے۔ ہمارا آج کی نشست کا عنوان ہے مسلمانوں کی طاقت کا اصل سرچشمہ۔ ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنی سٹرینتھس کے اوپر جیتتے ہیں اور اپنی ویکنیسز اور ناکامیوں کے ذریعے ہم سبق حاصل کرتے ہیں۔ جس بندے میں جتنی زیادہ سٹرینتھس ہوتی ہیں، جتنی زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں، وہ انہی خوبیوں کو استعمال کر کے زندگی میں کامیاب ٹھہرتا ہے۔ یہی حال قوموں کا ہے۔ جو قومیں اپنی خوبیوں سے سیکھتی ہیں، اپنی خوبیوں کو بروئے کار لاتی ہیں اور اپنی خوبیوں کو سر انجام دے کر پوری دنیا میں فاتح ہو جاتی ہیں، لوگ ان کے گن گاتے ہیں، ان کا جھنڈا بلند رہتا ہے اور وہ اقوام عالم میں بھی سر بلند رہتی ہیں۔ اسی طرح وہ قومیں جو اپنی کمیوں سے، کوتاہیوں سے، نالائکیوں سے سیکھتی نہیں ہیں، وہ اکثر و بیشتر تاریخ کے قبرستان میں دفن ہوتی نظر آتی ہیں۔ ہمیشہ فرد ہو، قوم ہو، معاشرہ ہو، انفرادی حیثیت ہو یا اجتماعی حیثیت، اپنی طاقت سے، کامیابیوں سے بندہ آگے بڑھتا ہے اور اپنی کمزوریوں سے انسان سیکھتا ہے۔ مسلمانوں کی، ایک بندہ مومن کی، اہل ایمان کی طاقت کا اصل سرچشمہ کہاں سے ہے؟ اسے فیض کہاں سے ملتا ہے؟ پھر وہ فیض پا کر دنیا میں کامیاب کیسے ہوتا ہے اور اخروی کامیابی میں لوگوں کی فہرست میں اپنا نام کیسے درج کرواتا ہے؟ ہماری آج کی نشست کا عنوان کم و بیش یہی ہے، مسلمانوں کی طاقت کا اصل سرچشمہ۔ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے اسکالرز کی گفتگو کے ذریعے۔ آئیے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے گیرین یونیورسٹی لاہور کے بہت وقیح استاذ ہیں، شعبہ علوم اسلامیہ کی بہت خوبصورت شخصیت، درجنوں سینکڑوں پروگرامز میں ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ میری مراد ہے ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید جناب، تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ دوسری شخصیت تحقیق کے میدان کے راہی ہیں، الادراک ریسرچ سینٹر لاہور سے آپ کا تعلق ہے۔ بہت سارے پروگرامز میں اپنی دھیمی اور تواضع بھری گفتگو سے ہمیں روشنی دیتے ہیں، جناب مفتی غلام یاسین نظامی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ مفتی صاحب آپ کا بھی خیر مقدم جناب۔ جزاکم اللہ۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اپنے موضوع کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مقرر اور معین وقت کے اندر۔ ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم یہ سمجھنے کی آغاز میں ہی کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کا جو جذبہ ایمانی ہے، جو بنیادی طور پہ اس کی طاقت کا سرچشمہ بھی ہے اور اس کے لیے فیض کا، برکت کا، رفت رافت کا منبع بھی ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے کہ اس سے پھر یہ سفر ہمارا آسان ہو جائے طاقت حاصل کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پرفتن اور تشکیک برے دور کے اندر ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کی اور اپنے ذہن میں بٹھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شور۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو اپنے عقیدہ اور فکر کی درستگی کے لیے درست راہ کا تعین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایگریڈ۔ اور اس میں سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے عقیدہ توحید کا تمسک اور عقیدہ توحید کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہنا۔ بالکل ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے حضور نے جو سبق دیا وہ یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کیا کہنے ہیں؟ تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ بنیاد ہے کہ جہاں ہم نے آگے بڑھنے کا آغاز کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، یعنی ہماری محبتوں کا اور عقیدتوں کا پہلا مرکز اور محور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور عقیدہ توحید کی مضبوطی۔ یعنی اگر اس کو دوسرے لفظوں میں ڈاکٹر صاحب یہ کہیں کہ اگر آپ نے طاقت کے سرچشمے سے اصل فیض حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس نقطے سے جڑنا ہے، اس نقطے سے سٹارٹ کرنا ہے، یہ فیض کا پہلا دریا ہے، اور پھر یہاں سے جو آپ کو راہیں ملیں گی پھر آپ نے اس پر چل پڑنا ہے تو انشاءاللہ العزیز کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اب پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ درست۔ دوسری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات سے جڑنے کا جو حکم ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ اکبر۔ پہلے کہا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور پھر فرمایا سنو یہ بات بھی سن لو، ایمان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تمام معاملات میں میرے نبی کو اپنا فیصل اور حاکم نہیں بنا لیتے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا مطلب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا ہے۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا مطلب دو ذاتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ بالکل کلیئر چیز ہے اور اس میں دو باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری اس حوالے سے جو اہم بات ہے، آج کے اس دور میں ہر بات میں شک پیدا کیا جا رہا ہے اور ہم اتنے کمزور سے ہوتے جا رہے ہیں، ایک کلپ سنتے ہیں اور ہم شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب پوری انڈسٹری ہے یہ بالکل اسی طرح، یہ صرف ایک شک نہیں ہے، پوری انڈسٹری ہے اسی طرح اور شک ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی تھی۔ پہلی قرآن مجید کے اندر جو ھدی للمتقین کا ذکر ہوا ہے نا، یہ ہے بھی ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، پھر شک ان کے قریب بھی نہیں آتا۔ اب یہ ایمان ہو گیا، اب اس ایمان کے بعد آدمی نے شک سے دور رہنا ہے، اور قرآن مجید نے بار بار دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ فرمایا ایمان والے وہ ہیں کہ جب ایمان لاتے ہیں ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں پڑتے ہی نہیں ہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ جب یقین آ گیا تو پھر اس یقین پر ساری زندگی جو ہے وہ قائم رہیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں تین چیزیں پائی گئیں اس میں ایمان کی حلاوت مل جائے گی۔ بہت اچھا۔ یعنی ہم جو سرچشمہ طاقت تلاش کر رہے ہیں اور ایمان کی حلاوت تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں پر، جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی گئیں۔ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس سے بھی تعلق قائم کرے وہ اللہ کے لیے کرے۔ بہت اچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز سے بالا اور ہر چیز سے برتر سمجھے، اللہ کے لیے تعلق قائم ہو، اور وہ پھر شخص اپنے شک کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ایمان سے پھرنے کا سوچے بھی نہ، ایسے سمجھے کہ اگر جس طرح کہ میں آگ میں ڈالا جاؤں مجھے پسند نہیں ہے، اسی طرح ایمان کے خلاف کوئی بھی عمل مجھ سے ہو جائے مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اس سے جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یقین کے ساتھ مضبوط رکھے تاکہ اس کے باقی معاملات آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سر انجام پائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت مضبوط بنیاد آپ نے فراہم کر دی ہمیں آگے بڑھنے کے لیے۔ نظامی صاحب قبلہ، ایک مسلمان میں احکام شریعت کا اور احکام دین کا احترام اور ان کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جانا کتنا ضروری ہے، اس بات کی بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن عزیز میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا وہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مفسرین اعظام فقد فاز فوزًا عظیما کے تحت لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اسے دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران فرماتا ہے۔ بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی کا معیار کیا ہے، دائرہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے فرمان پر عمل کرنا، دوسرے نمبر پر اس کے پیارے رسول کے فرمان پر عمل کرنا۔ اب اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دین کی جو تعلیمات ہیں، دین کی اقدار ہیں اور شریعت، اس کا احترام ایک بندہ مومن کے نزدیک کس قدر ضروری ہے۔ جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی، جب بندے نے ایمان قبول کر لیا ہے، اب ایمان قبول کرنے کے بعد دوبارہ اس سے پھرنا نہیں ہے جی۔ آپ کو زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، پہلے سے بتا دیا گیا ہے جی۔ حالات تند و تیز ہوں گے، طوفان آئے گا، ہر قسم کی موجوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو بہت زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان آزمائشوں میں جذبہ ایمانی تو پھر بھی دکھنا چاہیے، اور جذبہ ایمانی یہ ہے کہ بندے کی زبان پر شکوہ و شکایت نہ آئے۔ اسے پتہ ہے کہ میرے حالات کمزور ہیں، اسے پتہ ہے کہ میں بیماری کا شکار ہوں، اسے پتہ ہے کہ میرے مالی حالات ساتھ نہیں دے رہے، وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنے کی بجائے اس کا اظہار کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے سامنے کرتا ہے، اور اس کا اپنے رب کی بارگاہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا یہ اس کے جذبہ ایمانی کو ظاہر کرتا ہے اور شریعت مطہرہ کے احترام اور مقام اور مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ، بڑی معروف بات ہے ان کی، وہ ایک
ایک جگہ کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ فاتح ایران ہے، کھانا تناول فرما رہے تھے، اتفاقاً آپ کے ہاتھ سے ایک لقمہ جو ہے وہ نیچے گر گیا، آپ نے اسے اٹھایا، صاف کیا، صاف کرنے کے بعد دوبارہ تناول فرما لیا۔ ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے آپ کو کوہنی ماری اور کوہنی مار کر کہنے لگا، حضور آپ جانتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے بادشاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ یہ والا عمل کر رہے ہیں، یہ بادشاہوں کی شان کے خلاف ہے۔ تو آپ نے وہاں پر جو جواب دیا ہے، یہ جواب ایک بندہ مسلم کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کیا میں ان احمقوں کے لیے اپنے پیارے رسول کی سنت مبارکہ کو چھوڑ دوں؟ اللہم صلی علی محمد۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی اقدار، دین کی تعلیمات اور شریعت کا احترام ایک بندہ مومن کے نزدیک کس قدر ضروری ہے۔ در حقیقت یہ احترام جو ہے اس کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ در حقیقت یہ احترام جو ہے یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ یہ بندہ مسلم ہے، کیونکہ ایک مسلمان کبھی بھی شریعت مطہرہ کی اقدار کی خلاف ورزی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرمان پر بھی عمل کرتا ہے اور اس کے پیارے رسول کے فرمان پر بھی عمل کرتا ہے۔ نظامی صاحب بہت شکریہ، بہت خوبصورت پہلے حصے کا سلسلہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، مفتی صاحب کی طرف سے آپ تک پہنچا ہے۔ ہم ایک مختصر سے وقفے کے لیے بڑھ رہے ہیں، واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ اپنے موضوع کو مزید کھولتے ہیں اور روشنی سب تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ روشنی سب کے لیے۔ جی ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک دفعہ پھر پروگرام میں روشنی سب کے لیے، ARYQ ٹی وی پر، داتا کی نگری لاہور سے۔ بہت خوبصورت آغاز ہو چکا پہلے حصے کا۔ میں دوبارہ بڑھتا ہوں جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، آغاز میں ہم نے اپنے جو بنیادی ماخذ ہیں جن سے ہم نے طاقت حاصل کرنی ہے، وہ توحید اور رسالت کو ہم نے ڈسکس کیا۔ احکام شریعت اور دینی روایات سے جڑنا کتنا ضروری ہے وہ نظامی صاحب قبلہ نے بیان کر دیا۔ اب جو ان اقدار اور روایات کا قائم کرنا بہت کیونکہ ضروری ٹھہر جاتا ہے اور ساری اوپر والی چیزوں کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے، تو ہمیں ان روایات سے، اپنی اقدار سے اور بڑوں کی قدروں سے کیسے جڑنا ہے اور کس حد تک جوڑنا ہے اپنی نسل کو، اس بارے میں بھی کچھ آگاہ فرمائیے۔ جی صفدر بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک دین ہے۔ درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسلام کو دین فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، اسلام ہی قبول ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے، یہ دانستہ یا نادانستہ یا دوسروں کی تقلید کرتے ہوئے ہم نے اس کو صرف اور صرف مسجد اور خانقاہ تک محدود کرنے کی کوشش کی۔ دین کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اسلام زندگی کے ہر میدان کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہماری اقدار جو ہیں وہ زندگی کے ہر شعبہ میں، وہ نجی زندگی ہو، وہ اجتماعی زندگی ہو، وہ سیاسی زندگی ہو، وہ مذہبی معاملات ہوں، وہ معاشرتی معاملات ہوں، وہ معاشی معاملات ہوں، بالکل ٹھیک، ہر چیز کے اندر قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے اسلام کو بطور دین سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں فوراً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک ہم اسلام کو بطور دین قبول نہیں کرتے اس وقت تک ہم اسلامی اقدار کو صحیح معنوں میں نافذ نہیں کر پائیں گے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہمارا جو اس کا نقطہ نظر تھا اس کو بہت محدود کر دیا، بہت محدود کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سکھاتا ہے، یعنی ظاہری عبادات تک محدود کر دیا، عبادات تک محدود کر دیا ہے۔ ہم بازار میں اگر ایک شخص کوئی بزنس شروع کر رہا ہے، ہمارے اندر تقریباً 80 سے 90% لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام کی اس میں کیا رہنمائی ہے، وہ کہیں گے مارکیٹ کیا ہے، مارکیٹ کے معاملات کیا ہے، وہ کاروبار شروع کرتے ہوئے یہ دیکھیں گے بازار کا چلن کیسا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے وہ یہاں پر مار کھا رہے ہیں۔ اسلامی اقدار نے کیا کہا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور یہ عدل اور احسان صرف عدالت کے ساتھ یا ہمارے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ نہیں، زندگی کے ہر میدان میں، ہر میدان کے اندر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کے جو اقدار ہیں صفدر بھائی، وہ انصاف پر مبنی ہیں، وہ سچائی پر مبنی ہے، وہ اخلاص پر مبنی ہے، اور وہ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو فائدہ مند بنانے کے ساتھ مبنی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اگر ہم نے اس میں کہیں کمی کوتاہی کی تو معاملات جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، بلکہ جس طرح نکل چکے ہیں۔ ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں نافذ کرنے کے لیے اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ ہم قرآن مجید اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی حاصل کریں، اور تمام معاملات میں اپنے گھر سے شروع کریں،
پھر اس کے بعد معاشرے میں لے کے جائیں اپنے قریبی، پھر آگے بڑھیں۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تلقین کی تھی وہ کیا تھی کہ آپ نے تمام معاملات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی معاملہ آتا ہے، جس طرح کہ مفتی صاحب نے ایک مثال دی ابھی وہ کھانے کے حوالے سے، اسلام کی یہ خوبصورت مثال تھی کہ وہ حضور کی سنت پر عمل کریں۔ آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں وہاں چابیاں لینے کے لیے اور معاہدہ کرنے کے لیے، اور صورتحال یہ ہے کہ خود سواری کی مہار پکڑی ہے اور غلام اس کے اوپر سوار ہے۔ بھائی سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ، بلکہ غلام نے کہا کہ حضور وہ کیا کہیں گے، انہوں نے کہا وہ جو مرضی کرتے رہیں، جو اسلام نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کا حکم دیا ہے، میں تو اسلام کی قدر کو ضائع نہیں کروں گا۔ میں کیا بات ہے، آہا ہا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بہت ساری مثالیں آپ دیکھیے کہ انہوں نے اسی طرح صحابہ اکرام کی اہل بیت اطہار کی مثالیں دیکھی کہ انہوں نے اسلام کو فوقیت دی ہے اور اسلامی اقدار کو فوقیت دی ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ اس میں سے ہوگا۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے لوگوں کی جو دوسری چیزیں تھی وہ قبول کر لیں اور اپنی اچھی چیزیں ان کے حوالے کر لیں۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اسلام کو پڑھیں اور اسلام کو پڑھ کے اپنے اندر نافذ کرنے کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اگلے سوال کا زیادہ راہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے خود ہی فراہم کر دیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنے والا تھا کہ ہم کیونکہ بحیثیت قوم بھی، بحیثیت فرد بھی احساس کمتری کا شکار نظر آتے ہیں، دوسرے مذاہب کے سامنے، دوسری اقوام کے سامنے اور دیگر دنیا کے سامنے ہمارا سر ہمیشہ جھکا جھکا رہتا ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ ڈپریسڈ فیل کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت لیٹسٹ ہیں اور ہم شاید معاذ اللہ بہت بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، یا ہماری اقدار روایات بیکورڈ ہیں۔ یہ جو دوسروں سے اور ان کی اقدار سے اتنا زیادہ امپریس ہونے کا اور ایون کمتری تک پہنچنے کا جو ایک رویہ ہے، یہ کیوں ہے، اور اس کا کچھ علاج بھی تجویز فرمایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ مومن ہے اس کے ہاں ایمان کی کمزوری ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس کامل ایمان نہیں ہے۔ کامل ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی کے تمام معاملات میں پھر اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتا ہے۔ جس طرح کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک مثال دی سیدنا عمر فاروق کی۔ سیدنا عمر فاروق کی اس مثال کو پیش نظر رکھا جائے، ان کے پیش نظر یہی بات ہے کہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، یہ والے لوگ مجھے عزت نہیں دے سکتے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ عزت کے حصول کے لیے لوگوں سے توقع رکھتے ہیں، اور ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ جب آپ عزت کے حصول کے لیے لوگوں سے توقع رکھیں گے پھر آپ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتے۔ عزت پانے کے لیے ضروری کیا ہے، آپ اللہ کے فرمان پر عمل کریں اور اس کے پیارے رسول کے فرمان پر عمل کریں، اور پھر اس فرمان پر عمل کرنے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ آج اغیار جو ہیں وہ دین اسلام کی تعلیمات کو اپنا کر وہ عروج کو پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین اسلام کے نام لیوا تو ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے۔ ہم ان تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور جب تک ہم لوگ عمل نہیں کریں گے ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارا دین کہتا ہے، جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے مثال دی کہ اللہ پاک نے جب قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ دین جو ہے وہ اسلامی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے عزت والے کون ہیں؟ مسلمان۔ تو ہم نے کیا سمجھا ہے، ہم احساس کمتری کا شکار ہو کر ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہم سے زیادہ معلومات والے ہیں، وہ ہم سے زیادہ منصب والے ہیں، ہم نے یہ کرائیٹیریا جو ہے ان کو دے دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب اور یہ مقام جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تم میرے پیارے محبوب کے غلام ہو، تم میرے پیارے محبوب کے ساتھ محبت کرنے والے ہو، اور تمہارا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ میرے نزدیک کسی اور کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں ان کو فوقیت دیتے ہیں، جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ آپ نے ان کو فوقیت نہیں دینی ہے۔ دیکھا جائے اگر آپ جس طرح کے سورہ مائدہ کی آیہ مبارکہ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ایسے کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا یا ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ہمارا دین تو زندگی کے تمام معاملات میں ان کے جتنے بھی وسائل ہیں ان تمام وسائل سے انکاری ہونے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے کسی بھی قسم کا ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں،
काफिरों के साथ दोस्ती बढ़ाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। हालांकि कुरान अजीज़ के अंदर बयान किया गया आपने ईमान वाले जो हैं उन्होंने कभी भी काफिरों को अपना दोस्त नहीं बनाना। दोस्ती और दुश्मनी का मियार भी हमें अता कर दिया गया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारा किसी के साथ अदावत रखना या बुग़्ज़ रखना वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। और दूसरे नंबर पर यह है कि किसी के साथ तुम्हारी जो है ना दोस्ती क़ल्बी ताल्लुक़ वो भी अल्लाह के लिए और उसकी रसूल की रज़ा के लिए होना चाहिए। इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए। और एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि वो ज़िंदगी के तमाम मामलात में हमसे बढ़कर है, जबकि अल्लाह पाक कुरान अजीज़ में बयान फरमाता है, नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम फरमाते हैं दुनिया जहान की सारी दौलत को इकट्ठा किया जाए और सारी दौलत की दुनिया को इकट्ठा करके एक बंदा मोमिन के ईमान का मुकाबला किया जाए तो वो सारी दुनिया की दौलत एक बंदा मोमिन के ईमान का मुकाबला नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि ये जो ईमान की दौलत है ये कुल कायनात की दौलत में से सबसे ज़्यादा कीमती दौलत है और यही वो दौलत है कि जिस दौलत की हिफाजत के लिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हमें ताकीद फरमाते रहते हैं कि आपने किसी भी कीमत पर इस दौलत को अपने हाथ से नहीं जाने देना। हम जितनी भी इबादत करते हैं, जितने भी मामलात अदा करते हैं, तमाम की तमाम इबादत के अदा करने का मकसद क्या है? ताकि हमारा ईमान महफूज रहे। तमाम के तमाम मामलात को आसान तरीके से अदा करने का मकसद क्या है? ताकि हमारा ईमान महफूज। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। डॉक्टर साहब के लिए हमें आगे बढ़ना है। हम सारे बिलउमूम ये दावा करते हैं हमें किताबुल्लाह से बड़ी मोहब्बत है और किताबुल्लाह से दावे ही रह जाते हैं, लेकिन किताबुल्लाह का जो अमली निफाज है हमारी ज़ाती, इनफरादी और इज्तिमाई हयात में उसका कोई तसव्वुर हमें नज़र नहीं आता। इस हवाले से क्या इरशाद कीजिएगा? असल में हमारी सूरत हाल वही है जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है कि तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। अल्लाहु अकबर के मतलब यह है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के साथ मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन कुरान मजीद के नज़ूल का मकसद सिर्फ़ इजहार मोहब्बत तो नहीं था। कुरान मजीद के नज़ूल का मकसद ये था कि इसकी तालीमात को सीखा जाए और उस पर अमल किया जाए। आप सहाबा इकराम का तर्ज़ अमल देखिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब कुरान की आयत मुबारक नाज़िल होती तो हम जब तक एक आयत को पढ़ के समझ के सीख के उसको पर अमल नहीं कर लेते तो आगे नहीं बढ़ते थे। अल्लाह। तो अब आप देखिए कि क्या जो अरब है जिन पर कुरान नाजिल हुआ है उनमें तो 23 साल के अरसे के अंदर कुरान मजीद नाजिल करने की कोई हिकमत नज़र आती है? कोई लॉजिक तो होगी ना। मतलब ये है कि अगर ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो एक ही मरतबा कुरान अता कर दिया जाए तो वो अरबी दान है, अरबी में कुरान समझ लें। लेकिन मकसद ये था कि कुरान के जो अहकाम हैं उनको समझे और नाफिज करते जाएँ, और सहाबा इकराम ने ऐसे किया। और हमें नज़र आता है उधर शराब के हुक्म की आयत मुबारक नाज़िल होती है और उधर गलियों के अंदर जो है ना वो मटके पड़े दिए जाते हैं। अजीब सूरत हाल। यही वजह है कि हमें कमज़ोरी आज जो नज़र आ रही है कुरान को तर्क करने की और कुरान की जो तालीमात है उसको छोड़ने की वजह से। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही इरशाद फरमाया था। आपने इरशाद फरमाया था तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूली। अल्लाह। दो चीज़ें तुम में छोड़ के जा रहा हूँ और जब तक तुम इन्हें मजबूती से थामे रखोगे उतनी देर तक तुम्हारी गुमराही तुम्हारे करीब भी नहीं फटकेगी। कुरान अल्लाह का कुरान है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो हमें सहाबा इकराम का तर्ज़ अमल और मशाहिर उम्मत का तर्ज़ अमल ये बताता है कि कुरान ने ही हमें ज़िंदगी दी है और कुरान ने ही उरूज अता किया है। और इकबाल भी यही बात हमें समझाते रहे कि गर तुमी खाही मुसलमान ज़ेस्तन नेस्त मुमकिन जुज़ कुरान ज़ेस्तन। अगर तुम चाहते हो कि मुसलमान बन के रहो तो फिर कुरान के बगैर तो मुमकिन नहीं है। और एक और नोहा है जो हज़रत इकबाल ने इस उम्मत का पढ़ा है, वो क्या फरमाते हैं, बबंदे सूफियो मुल्ला असीरी हयात अज हिकमत कुरान नगीरी हाय हाय बायतश तोरा जुज कारे ई नेस के अज यासीन ऊ असां बमीरी। उन्होंने कहा कि तू जाहिल सूफ़ी और दुनिया परस्त मुल्ला के चक्कर में ऐसा फंसा है कि कुरान से हिकमत तलाश करने का तू तरीका ही भूल गया। कुरान से तूने हिकमत तलाश नहीं की और तेरा कुरान से ताल्लुक़ इतना रह गया है कि अब इतना रह गया है कि अगर किसी को मौत ना आ रही हो तो सूरह यासीन पढ़ के उसको मारने का
آسان طریقہ تم نے تلاش کر لیا اللہ کے سورہ یاسین تھے تو تمہیں زندگی گزارنا سیکھنا چاہیے تھا، یہ تم نے مجھ سے موت سیکھی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت تو یہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کی تلقین جو فرمائی گئی ہے قرآن حدیث اور مشاہیر نے، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین۔ بظاہر یہ مشکل کام نظر آتا ہے کہ ایک دم سے کلام مجید فرقان حمید کے سارے احکامات کو اپنی ذات پہ، معاشرے پہ، سماج پہ کیسے نافذ کر دیں۔ اس کا علاج بھی ہمیں دین متین نے خود بتایا ہے۔ تدریج کا ایک اصول ہمیں امت مسلمہ کو بتایا گیا ہے، جسے ہم سادہ انگریزی میں سٹیپ بائی سٹیپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک ایک چیز کو پکڑیں، اپنے وجود پر، اپنے معاشرے پر نافذ کرتے جائیں۔ ایک وقت ہوگا کہ پورا نظام ہمارے وجود پر، معاشرے پر نافذ ہو چکا ہوگا۔ ون بائی ون، سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو لے کے چلتے جائیں، ایک دن اللہ کرم فرمائے گا، سارا نظام درست ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم سارے عمل کے رستے کے راہی بن جائیں۔ ایک مختصر وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام روشنی سب کے لیے داتا کی نگری لاہور سے ایئر ویکیوٹی ویور۔ پہلے دونوں اسے آپ نے ملاحظہ کیے، بہت خوبصورت، بڑی پائیدار، مبسوط گفتگو آپ تک پہنچی ہے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ کیا ہے اور ہمیں اس سے کیسے طاقت حاصل کرنی ہے، اقوام عالم میں ہمیں سربلندی کیسے اختیار کرنی ہے۔ بہت سارے اس کے لیے علاج، بہت سارے ٹپس اور بہت ساری تجاویز دین متین کی روشنی میں، کلام مجید کی روشنی میں، حضور علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ابھی تک آپ کے حوالے کی گئی ہیں۔ آئیے سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہیں۔ نظامی صاحب قبلہ، پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں۔ میں اگر آپ سے عرض کروں کہ اس کو ہم سم اپ کیسے کریں آج کے اس موضوع کو، تو آپ بڑی صراحت کے ساتھ ہمیں بتائیے کہ مزید کون کون سی چیزیں ایسے ہو سکتی ہیں، مزید کون کون سے ایسے امور ہو سکتے ہیں کہ جن کو اختیار کرتے ہوئے ہم طاقت کے سرچشمے سے اپنے حصے کی طاقت اس کے فضل سے کشید کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ہمارا بھی سر بلند ہو جائے اور ہمیں بحیثیت قوم بھی پوری دنیا کنسیڈر کرے جو ماضی میں کرتی رہی اور اب اپنے اسلاف کے رستے سے ہم بالکل الگ ہیں۔ اس پر فرمائیے گا۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے تمام معاملات میں آپ کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ جی درست۔ اور اس کے لیے ابھی جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا، نبی معظم کی 2 حدیث مبارکہ ہیں، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بالکل صحیح۔ کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اہل بیت۔ بالکل صحیح۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کتاب اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا چاہیے۔ نبی معظم شفیع مکرم کا فرمانا ہے، یہ عزتوں والی کتاب ہے، جو اس سے جڑ گیا وہ عزت پا گیا۔ کیا کیا ہے؟ اور یہ عزت جو ہے، یہ سرفرازی، عزت اور سرفرازی، یہ اس جہان میں بھی ہے اور اگلے جہان میں بھی ہے۔ اب جڑنا کیسی ہے؟ آپ نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ مضبوطی سے کیسے تھامیں گے؟ آپ نے کتاب اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، کتاب اللہ کے حقوق کو آپ نے جاننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کتاب اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ ہم سب سے زیادہ ایک حق کے اوپر تو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ کتاب اللہ پر ایمان رکھا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ کتاب اللہ میں غور و فکر کیا جائے، چوتھا حق یہ ہے کہ کتاب اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور پانچواں حق یہ ہے کہ کتاب اللہ کے احکام کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ نبی معظم شفیع مکرم کا فرمانا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ قرآن جو ہے، یہ ہمارے لیے باعث ہدایت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ اب اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے نتیجے میں اللہ پاک ہمیں کبھی بھی کسی مفلسی کا، کسی محتاجی کا، اور کبھی بھی زمانے کے اندر ہمیں رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کتاب جو ہے، یہ آپ کو وہ عروج عطا کرتی ہے کہ جس عروج کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیارے رسول کی سنت مبارکہ پر عمل کیجئے۔ اب سنت مبارکہ پر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں ضرور اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ میں یہاں پر سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم، نبینا صحابی رسول ہیں، مؤذن رسول بھی ہیں، وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ یا رسول اللہ، میرا عذر ہے اور میں جب اذان کا وقت ہوتا ہے کہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں نہیں آ پاتا، تو کیا میں گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے گھر تک حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ جی آتی ہے۔
تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں مسجد میں آ کر نماز ادا کرنی ہوگی۔ بہت بطور مثال یہ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ دین کی تعلیمات جو ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہاں پر ایک صحابی رسول ہیں جن کو شرعی عذر بھی ہے، اب شرعی عذر کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں بھی نماز ادا کر سکتے تھے، لیکن دین کی تعلیمات کا کس قدر مقام اور مرتبہ ہے۔ ہمارے ہاں دیکھا جائے اللہ پاک نے ہمیں عذر سے بچایا ہوا ہے، کوئی ظاہری طور پر کوئی عذر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر ہم اللہ کے گھر میں نماز کی ادائیگی کے لیے نہ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے فرمان پر صحیح طرح سے عمل نہیں کیا اور نبی معظم شفیع مکرم کی سنت مبارکہ پر صحیح طرح سے عمل نہیں کیا۔ اور یہی وہ تعلیم ہے کہ جس تعلیم کا اظہار قرآن عزیز کے اندر بھی کیا گیا ہے، سنت مصطفیٰ کے اندر بھی ہے، اور یہی وہ تعلیم ہے کہ جس تعلیم کی اہمیت اہل بیت اطہار نے اپنے عمل کے ذریعے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، نبی معظم کے فرامین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ بلا شبہ یہ تعلق کی مضبوطی جو ہے یہ دونوں جہانوں میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، پروگرام کے بالکل اختتامی لمحات ہیں، آج کا ایپیسوڈ ختم ہونے کے قریب ہے اور طاقت کا اصل سرچشمہ ہمارا موضوع ہے، اس کو ہم کنکلوڈ کیسے کریں؟ بہت اچھے طریقے سے جو اختتامی ایک پیغام آپ کا ہے وضاحت کے ساتھ، وہ آپ کیسے نشر کرتے ہیں؟ صفدر بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے نظریات کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور میں عرض کروں گا کہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے اس میں غور و فکر کرتے ہوئے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو ہم اس دنیا میں جو بنی آدم ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہیں۔ تو خلیفہ اور نائب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو ادھر سے حکم آئے اس کو نافذ کرنا۔ جی درست ہے، نیابت یہی ہوتی ہے، متفق یہی ہوتی ہے۔ تو ہم جب نائب ہیں تو پھر ہمیں ہر بات میں وہاں کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے اور اس حکم کو تلاش کرنا چاہیے کہ حکم کیا ہے، جو حکم ہو اس کو پھر آگے نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم خلیفہ ہیں، ہم عارضی ہیں۔ قرآن مجید نے ایک جگہ پر ذکر کیا ہے ایسے لوگوں کا جو بعد میں آئے اور انہوں نے جو اصل خلافت تھی اس کو چھوڑ دیا۔ قرآن نے کیسے الفاظ ذکر فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ پھر اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے کہ جنہوں نے کیا کیا، انہوں نے شہوات کی اتباع کی، نماز کو ترک کر دیا اور گمراہی میں پڑ گئے۔ اللہ سو ہمیں ناخلف نہیں بننا، ہائے ہمیں اچھے سپوت ثابت ہونا ہے اور اپنے جو بزرگ ہیں ان کا اچھا جانشین ثابت ہونا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نظریے کو درست کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں سب سے پہلے تو وہ نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم تدریج کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں، اور ہم بہت سارے لوگ اس میں ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی جان کی امان پاؤں تو میں عرض کروں، یہ ایک بڑی خامی ہے ہمارے طریقہ تبلیغ میں، طریقہ واعظ میں، طریقہ تدریس میں۔ ہم ایک دن میں کسی بندے کو سر سے پاؤں تک مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، ایک دن میں اتنا کچھ اس کے اندر انڈلج کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں تو کرنے کے قابل نہیں ہوں، وہ کمزوری کو عذر بنا کر ساری زندگی عمل سے دور رہ جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتے ہیں، نئے نئے اسلام قبول کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی میں سارے گناہ تو چھوڑ نہیں سکتا، کوئی ایک بتا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا ابھی سارے تو چھوڑنے پڑیں گے بھائی، تو اب کلمہ یہ تو پڑھ لیں، پہلی شرط ہے بھائی۔ آپ نے فرمایا بس جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا بھی آج کے بعد، مطلب یہ ہے کہ آغاز آپ نے فرمایا، تو یہ حکمت عملی ہے اور اس سے ساری چیزیں ٹھیک ہو، اور وہاں سے آگے جو ہے وہ اللہ اکبر، یہی وہی نفسیاتی جو ہے وہ آپ کی گرفت تھی جس نے صحابہ کرام کو ایسے تبدیل کیا جو نہ تھے راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آخری بات میں اس حوالے سے عرض کروں کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو، ہمارا نجی ہو، ہماری فیملی کا معاملہ ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، ہم قرآن کی رہنمائی لینے کی ضرور کوشش کریں کہ اس معاملے میں قرآن کیا کہتا ہے اور اس معاملے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس طرف آ گئے نا تو ہمارے معاملات آہستہ آہستہ درست سمت میں چلنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے سمجھ لیا کہ طاقت کا سرچشمہ وہ ہے۔ جب وہاں سے فیض حاصل کرنا شروع کریں گے تو پھر ہمیں وہ اللہ طاقت عطا فرمائے گا کہ پھر کوئی ہمیں زیر نہیں کر سکے گا۔ پھر ہمیں وہ فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سر بلند تم رہو
ہوگے بشرطے کہ ایمان کامل بنا لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سر نگو نہیں ہونے دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ پھر سر بلند. نظامی صاحب آپ غالباً کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں آپ ہی کی بات کے حوالے بسم اللہ ارشاد فرمائیے. تائید میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تدریجاً عمل ہے اس سے بیزاری نہیں پیدا ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. عبادات اور معاملات کے اندر بیزاری جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جی یہ معظم ظاہر سی بات ہے, آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, آپ معاملات ادا کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اور اگر سارے معاملات ہی ایک ہی دن ادا کریں, جس طرح کہ ہمارے یہاں مخصوص راتیں آتی ہیں, ہم ساری رات جاگتے رہتے ہیں, جو صبح فجر کا وقت آتا ہے ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں. ہاں جی 100 نفل پڑھ لیے, پڑھ لی, فجر کے 2 فرض رہ گئے, اور 100 نفل تو پڑھ لیے, اس کے بعد جو اگلے دن کی جو 5 وقت کی نمازیں ہیں وہ کون ادا کرے گا؟ ساری گئیں. طبیعت پہ اثر ہی اتنا ہوتا ہے کہ سارا دن ہمارا پیتھیٹک ہو جاتا ہے. اس میں ہمارا دین ہمیں کہتا ہے آپ حقوق اللہ کو بھی ادا کیجئے, حقوق العباد کو بھی ادا کیجئے, تیسرا آپ اپنے حقوق کو بھی ادا کیجئے, ہاں حقوق نفس کو بھی ادا کیجئے, آپ اپنے حقوق کو بھی ادا کیجئے. تو عبادات کے اندر معاملات کے اندر بیزاری جو ہے وہ اللہ پاک کو پسند نہیں. اسی وجہ سے یہ جو تدریجی معاملات ہیں نا, یہ تدریجی عمل اس کو رکھا گیا ہے تاکہ آپ جو بھی عمل کریں وہ خشوع و خضوع, اخلاص اور للہیت کے جذبے کے ساتھ کریں. جی بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی ہے, اور میں اپنے دونوں صاحبان کی گفتگو سے اتفاق کرتا ہوا اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ یہ جو اصول ہے کسی بھی شخص پہ, چاہے وہ دینی کامیابی ہو, دنیاوی کامیابی ہو, کسی بھی شعبہ زندگی کی کامیابی ہو, ناظرین آپ اسے ایک دفعہ آپٹ کر کے دیکھ لیجئے کہ درجہ بدرجہ چیزوں کو اپنے وجود پر, انفرادی حیثیت میں یا سماج پر کیسے نافذ کرتے ہیں, اس کے اثرات دیکھ لیجئے. اور کامیابی کے جو پرسنٹیج ہے آپ اسے خود ملاحظہ کر لیجئے. کوئی ایک چیز اپنی زندگی میں پہلے خود سے نافذ کرنے کی کوشش کیجئے, یا آپ ایک ٹرائل پیریڈ کے لیے کوئی ایک عادت, کلام مجید فرقان حمید کی کسی آیت کا ایک حکم, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نور سے کوئی ایک ٹکڑا اپنی ذات پر نافذ کیجئے اور ایک کی ہی پریکٹس کیجئے. اس کے اثرات دیکھیے, اس کی برکات دیکھیے, اور اس کے نفوذ کا عملی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ آپ اپنی ذات پر دیکھ لیجئے. آپ کو خود یقین آ جائے گا کہ یہ جو درجہ بدرجہ چیزوں کو آگے بڑھانے کا, سٹیپ بائی سٹیپ, 1 بائی 1 آپ چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں, اللہ چیزوں کو اتنا کامل کر دیتا ہے, اتنا پکا پختہ کر دیتا ہے کہ وہ پھر ہمارا فطرت ثانیہ بن جاتی ہیں, ہمارے وجود کا ہی ایک دوسرا حصہ بن جاتی ہیں. میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا, جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب آپ کا, مفتی غلام یاسین نظامی صاحب آپ کا. بہت سادگی سے, خوبصورتی سے, تواضع سے اور اخلاص سے آپ نے اپنا نفس مضمون جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچا دیا. حضرت علامہ کے ان 4 مصروں سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن بھی آج کے پروگرام سے اجازت کا طلبگار ہے. نیکی اور خیر کی اگلی مجلس کے ساتھ آپ سے ملاقات ٹھہرے گی. حضرت علامہ محمد اقبال درویش لاہوری, قلندر لاہور, مصور پاکستان, شاعر مشرق, ہمارے مخدوم و محترم پاکستان کے محسن, وہ کیا کہتے ہیں؟ حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے, حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے, ایک نقطہ کہ غلاموں کے لیے ہے اکسیر. حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے, ایک نقطہ کہ غلاموں کے لیے ہے اکسیر. دین ہو, فلسفہ ہو, فقر ہو, سلطانی ہو, دین ہو, فلسفہ ہو, فقر ہو, سلطانی ہو, ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنیاد پر تعمیر. یہ ہے زندگی میں کامیابی کا نتیجہ. پختہ عقائد کی بنیاد پر زندگی کے سارے شعبے اور نظم و ضبط استوار ہو جاتا ہے. اللہ پختہ عقیدہ بھی نصیب فرمائے, اور پختہ عقیدہ رکھنے والے مبارک وجود جتنے ہیں اللہ ان کی سنگت اور صحبت بھی ہمارا خاصہ رکھے اور ہمارے لیے شیوا اور شوق بنا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی سب کے لیے